السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ روگی کی ایپیسوڈ 12 ملاحظہ فرمائیے۔ لوسی کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ میں نے اس سے شکایت نہیں کی، نہ ہی اس پستہ قد آدمی کے بارے میں ازہد کچھ دریافت کیا، اور نہ یہ پوچھا کہ وہ اتنی دیر کہاں رہی تھی۔ البتہ میں نے پوچھا، کیا یہاں نوواردوں کو صرف ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے؟ مجھے افسوس ہے مسٹر اجیت، لیکن حالات، پیٹ خالی ہو تو ذہن بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور ذہن ساتھ نہ دے تو حالات پر غور کرنا بھی لایانی ہے۔ میں نے لوسی کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، اور وہ معذرت کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہم کھانے کی میز پر تھے۔ غالباً کچن میں ہر چیز پہلے سے تیار تھی۔ ماں لوسی کو نظر انداز کر کے پلیٹوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر جتنی دیر تک کھانے کا سلسلہ جاری رہا، ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ البتہ میں محسوس کر رہا تھا کہ لوسی کی نظریں بار بار میری جانب اٹھ رہی تھیں۔ شاید وہ میرا ٹائپ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یقیناً اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ میں نے حملہ کرنے والوں کے بارے میں کسی استفسار پر کھانے کو ترجیح کیوں دی۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچے اور مجھے سمجھنے میں دشواری پیش آئے۔ رابرٹ کی زبانی یہ جان لینے کے بعد کہ لوسی مارٹن تنظیم کی سربراہ کی دست راست ہے، میں نے اسے مروب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ کھانے کے بعد بھی میں نے اس سے بے ہوش آدمی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، اور لاپرواہی سے اٹھ کر خوابگاہ میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد لوسی بھی وہیں آ گئی۔ کیا اب آرام کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے ایک قریبی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جب کوئی کام نہ ہو تو انسان کو آرام ہی کرنا چاہیے۔ تم نے اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جو بے ہوش تھا؟ لوسی نے سوال کیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اسے کسی ایسی ہی جگہ پہنچا دیا ہوگا جہاں بے بسی اس کا مقدر بن چکی ہوگی، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر لوسی کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ اور اس کے ساتھی اہم لوگ ثابت ہوئے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے محض تفریحاً ہمیں اغوا کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ ہو سکتا ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کا اغوا عام طور پر تفریحی تباہ کے لیے کیا جاتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم نے بہت اہم لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے مسٹر اجیت، لوسی بولی۔ ان لوگوں کا تعلق ایسے گروہ سے ثابت ہوا ہے جو بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے انتہائی اہم راز حاصل کرتے ہیں، پھر دشمن ممالک کے ہاتھوں منہ مانگی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے لوسی۔ ہمارا فرض صرف اتنا ہونا چاہیے کہ جو ہاتھ غلط ارادے سے ہماری جانب اٹھے انہیں توڑ ڈالا جائے، اور تنظیم کی جانب سے ہمیں جو حکم ملے ہم اپنا نفع نقصان سوچے سمجھے بغیر اسے پورا کریں۔ کم از کم میں نے ہنری مارتھر سے یہی عہد کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں شاید یہ سن کر مسرت ہوگی کہ تنظیم کی سربراہ نے تمہیں اس کارنامے پر انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوسی نے مسکراتے ہوئے کہا، فون پر اس حادثے کی اطلاع مسٹر ہنری مارتھر کو بھی دی گئی ہے۔ ماسٹر ہنری نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا ہے کہ تمہیں کسی مناسب انعام سے نوازا جائے۔ وہ 2 روز بعد یہاں پہنچنے والے ہیں، لیکن مادام نے تمہیں آج ہی طلب کیا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں تمہیں نوازنا چاہتی ہیں۔ اگر انعام مادام کی مرضی پر منحصر ہے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مجھے میری مرضی کے مطابق انعام دیا جائے تو یقیناً یہ بات قابل مسرت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس بار بھرپور نظروں سے لوسی کی نیلگوں آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں مادام سے کسی معمولی انعام کی توقع نہیں کرنی چاہیے مسٹر اجیت۔ لوسی نے میرے چہرے کے تاثرات کو پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ شاید وہ میری نگاہوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کا فیصلہ انعام وصول کرنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے کس وقت طلب کیا گیا ہے؟ آج رات ٹھیک 10 بجے۔ یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ اوکے، میں تمہیں وقت مقررہ سے پہلے تیار ملوں گا، میں نے دیدہ و دانستہ لاپرواہی سے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میرے اس استغنا پر لوسی جل بن کر رہ گئی۔ شاید وہ میرے قرب کی تمنائی تھی، لیکن میری لاپرواہی اور میرے گریز سے وہ کھول کر رہ گئی۔ یک بارگی وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ٹھیک 9:30 بجے میں لوسی مارٹن کے ساتھ کار میں بیٹھا لندن کی پر رونق شاہراہوں پر گزر رہا تھا۔ لوسی مجھ سے کچھ کھینچی سی تھی۔ شاید اسی خفگی کی وجہ سے وہ مجھے اس وقت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے میں نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رابرٹ کی روح نے مجھے بتایا تھا کہ لوسی تنظیم کی سربراہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہونے کا فخر حاصل ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے بھی لوسی میرے لیے اہم تھی، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ ازہد اس کے ساتھ بے تکلفی بڑھانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ لہٰذا میں نے اپنی زبان بند کر لی اور دزیدہ نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ آسمانی رنگ کے جین جیکٹ میں وہ بے حد اسمارٹ لگ رہی تھی۔ ایک چوراہے سے دائیں مڑتے ہوئے اچانک لوسی نے کہا، ہم 10 منٹ بعد مادام کی رہائش گاہ پر ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، میں نے اپنی دستی گھڑی کو چہرے کے قریب لا کر غور سے گھورتے ہوئے کہا۔ مادام کے سامنے تمہیں بہت محتاط ہو کر باتیں کرنی ہوں گی مسٹر اجیت، وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ جو کچھ پوچھا جائے صرف اسی کا جواب دینا، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا۔
میں تمہارے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تم مجھے بتا سکتی ہو کہ مدام کن باتوں کو غیر ضروری خیال کرتی ہے؟ ایسی تمام باتیں جو تنظیم کے مفاد سے ہٹ کر ہوں مدام کی نگاہوں میں غیر ضروری ہوتی ہیں، لوسی نے بددستور رکھائی سے جواب دیا۔ لیکن ابھی تک مجھے اس بات کا علم کہاں ہوا ہے مس لوسی کہ کون کون سی باتیں تنظیم کے مفاد میں ہیں اور مدام غیر ضروری باتوں کو بھی ناپسند کرتی ہیں۔ اس نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، فی الحال میں تمہیں صرف محتاط رہنے کا مشورہ دے رہی ہوں۔ کسی متوقع یا غیر متوقع حادثے کی صورت میں محتاط رہنا ہر ذی ہوش شخص کے لیے لازم ہے، لیکن جب حالات سازگار ہوں تو بلا وجہ کی سنجیدگی ثانیہ صاحب کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ کم از کم میرا یہی خیال ہے، میں نے لوسی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اپنی ہی مثال لے لیجئے، دوپہر کے کھانے تک آپ کس قدر اسمارٹ اور حشاش بشاش لگ رہی تھی، لیکن اس وقت آپ کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کی دبیز کوہر نے آپ کی شخصیت کو بھی اپنے اندر چھپا لیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ لوسی نے تلملا کر میری طرف دیکھا تو مجھے اس پر پیار آ گیا۔ گاڑی کو کنارے کر کے روک لو لوسی، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے تم سے ایک بہت اہم بات کہنی ہے۔ جواب میں لوسی نے بریک پر پاؤں رکھا اور گاڑی سڑک کے کنارے کر کے روک لی۔ سڑک پر اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے لوسی نے اسٹیئرنگ کاٹنے میں بھی بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر وہ گاڑی روک کر اسی تیزی سے پلٹ کر مجھ سے مخاطب ہونا چاہتی تھی کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی آغوش میں کھینچا اور پوری شدت سے لپٹا کر اسے پیار کرنے لگا۔ لوسی نے خود کو میری گرفت سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، پھر رفتہ رفتہ اس کی مزاحمت بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ پھر جب میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو لوسی نے اپنی نشست پر سنبھلتے ہوئے مجھے گھورا اور بناوٹی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولی، یہ کیا بےہودگی تھی؟ ہماری زبان میں سے بےہودگی نہیں پیار کہا جاتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ لوسی ایک ثانیے تک مجھے گھورتی رہی، پھر جب اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو اس کے چہرے کی کرختگی دوبارہ جاندار مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کی سرخی کو درست کیا اور دوبارہ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ اب وہ مجھ سے دوستوں جیسے انداز میں بات کر رہی تھی۔ تم خوش قسمت ہو، مدام نے اتنی جلدی تمہیں ملاقات کے لیے طلب کر لیا، ورنہ تنظیم میں لاتعداد افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک مدام کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، میں نے شوخی سے جواب دیا۔ لوسی نے مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر سنبھل کر دوبارہ نظر سڑک پر جما دی۔ ٹھیک 10 بجے ہماری گاڑی ایک عالیشان عمارت میں داخل ہوئی۔ میں لوسی کی رہنمائی میں نیچے اتر کر عمارت کے اندر داخل ہو گیا، جو خوبصورتی اور سجاوٹ کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھی۔ لوسی مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر اندر چلی گئی تو میں نے ایک ایک چیز کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ ہر چیز قیمتی اور شاندار تھی، جس سے تنظیم کی سربراہ کی عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ البتہ ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی، مجھے بیرونی پھاٹک پر کوئی چوکیدار نظر نہیں آیا اور نہ ہی ابھی تک کسی ملازم نے پذیرائی کی تھی۔ اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ لوسی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ راہداری میں دبیز اور قیمتی قالین موجود تھا، اس لیے قدموں کی معمولی سی آہٹ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ بظاہر عمارت پر چھائی ہوئی گہری خاموشی سے یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہاں ہمارے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ میں نے لوسی سے استفسار کیا تو وہ مسکرا کر بولی، کیا پھر کوئی بےہودگی کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں نے شوخی سے کہا، مدام کی چھت کے نیچے احتیاط لازم ہے۔ صورت سے تو اتنے شریف نظر آتے ہو، لوسی نے سرگوشی کی، پھر ایک کمرے کے قریب پہنچ کر رکتے ہوئے بولی، تم اندر جا سکتے ہو، مدام اسی کمرے میں تنظیم کے لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی۔ اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا، وہ تیزی سے گھومی وہ واپس جانے لگی۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر میں نے دروازہ کھولا اور بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ خود کار دروازہ میرے داخلے پر بند ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر بڑی لاپرواہی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور دیواروں پر لگی ہوئی قیمتی پینٹنگز میری نگاہ کا مرکز تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے وہاں کافی دیر تک انتظار کی زحمتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی مجھے صوفے پر بیٹھے بمشکل 5-7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک نسوانی اور مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی، شاید یہ پینٹنگ تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آئی ہے مسٹر اجیت۔ میں نے چونک کر آواز کی سم نظریں گھمائی اور احتراماً کھڑا ہو گیا۔ 24-25 سال کی ایک خوبصورت اور حسین لڑکی میرے سامنے کھڑی مجھے بڑے پروقار انداز میں گور رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسی مقناطیسی کشش تھی جس نے لمحوں میں مجھے تسخیر کر لیا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت ہلکے سے آسمانی رنگ کے ایک باریک گاؤن کے سوا اور کوئی لباس نہیں تھا، اور گاؤن کے اندر سے اس کا کندن جیسا جسم ارغوانی شراب سے لبریز ساغر کی مانند چھلکتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے خد و خال ہیجان انگیز تھے، جسمانی اعتبار سے وہ بھرپور نظر آ رہی تھی اور اس کے نشیب و فراز گاؤن کے اندر سے یوں الجھ رہے تھے
جیسے انہیں لباس کی مداخلت گراں گزر رہی ہو۔ سیاہ گنیرے بالوں کی ایک لٹ اس کے سینے پر ناگن کی طرح بل کھاتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی خاطر اپنی توجہ اس کے جسم سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کر دی، لیکن اس کی نیلگی آنکھوں کے سحر نے مجھے پھر الجھا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی میں محو نظارہ ہی تھا کہ اس کے یاقوتی ہونٹوں پر جنبش ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی جل ترنگ بجا ہو۔ گھبراؤ نہیں مسٹر اجیت، میں بہادروں کی قدر کرتی ہوں اور اسی لیے میں نے تم کو طلب کیا ہے۔ مادام، میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میری قوت گویائی ساتھ چھوڑ گئی، چنانچہ میں احتراماً جھکتا چلا گیا۔ یوں میں اپنی وقتی بوکھلاہٹ پر قابو پانا چاہتا تھا۔ میں تمہارے سارے حالات سے واقف ہوں مسٹر اجیت، اس نے میرے استادہ ہونے پر بڑے پروقار اور ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہنری کی زبانی میں نے پہلی بار تنظیم کے کسی فرد کی اتنی تعریف سنی ہے۔ ماسٹر ہنری کی صلاحیت لازوال اور لامحدود ہے مادام، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے جن حالات سے چھٹکارا دلایا ہے میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مجھے لوسی مارٹن کی زبانی بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ تم تنظیم کے لیے نہایت خوشگوار اضافہ ثابت ہوئے ہو۔ مادام نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہاری کارکردگی سے خوش ہو کر تمہیں کوئی معقول انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے لیے تنظیم میں شمولیت ہی ایک بڑا انعام ہے مادام، میں نے جواب دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تنظیم سے ہمیشہ وفادار رہوں گا اور کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جو تنظیم کے مفاد کے خلاف ہو۔ تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم بہت جلد ہماری تنظیم میں کوئی مقام حاصل کر لو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں سخت جدوجہد کرنی ہوگی۔ مادام نے میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولی، کیا لوسی نے تمہیں تنظیم کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی ہیں؟ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا مادام، میں نے تیزی سے کہا۔ مسٹر ہنری نے مجھے پولیس کے چنگل سے نجات دلا کر خرید لیا ہے۔ اس کے کہنے پر میں اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگا سکتا ہوں، ہاں اس کا انجام میری موت ہی کیوں نہ ثابت ہو۔ اور اگر ہم تمہیں حکم دیں، مادام نے معنی خیز انداز میں کہا، تنظیم کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا احترام بھی مجھ پر لازم ہے، لیکن ماسٹر ہنری کی شخصیت میرے لیے بہرحال افضل ہے۔ مسٹر اجیت، تم پہلے فرد ہو جس نے میرے سامنے نڈر اور بے خوف بولنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تمہاری بات پسند آئی۔ آپ کا حسن زن ہے مادام، میں نے ادب سے کہا۔ ہم تمہاری سرکشی کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہیں، مادام خوشگوار ہو کر بولی۔ ہم تمہارے سلسلے میں ہنری کے انتخاب کی بھی داد دیتے ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں مادام کہ آپ کو کبھی میری جانب سے کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے مادام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہم تمہاری دلیری سے خوش ہو کر تمہیں ایک بڑے انعام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ مادام نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، بولو مسٹر اجیت، تم کیا انعام چاہتے ہو؟ میں اس کا فیصلہ بھی آپ پر چھوڑتا ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے اپنی بہترین کارکردگی کا انعام طلب کرو۔ مجھے اتنا اختیار نہ دے مادام، ورنہ ممکن ہے کہ میری جسارت پھر آپ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ میں نے دیدہ و دانستہ مادام کے قیامت ہے سراپا کو سرتاپا نگاہوں میں تولتے ہوئے قدرے شوہی سے کہا، تو ایک لمحے کو جیسے اس کا وجود گنگنا اٹھا۔ اس کی نگاہوں میں بس ایک ثانیے کے لیے مسیوں کے بے شمار ساغر چھلکے، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، ہمیں یقین ہے کہ تم ایک ہی ملاقات میں دوسری بار کوئی ایسی گستاخی نہیں کرو گے جو ہماری پیشانی پر شکن کی صورت میں ابھرے۔ ایسی صورت میں میں انعام کا اختیار آپ ہی کو سونپتا ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا، ہم تمہیں تنظیم کی طرف سے تمہاری کارکردگی کے سلسلے میں 2 لاکھ پاؤنڈ بطور انعام دیتے ہیں۔ یہ رقم صبح تمہیں مل جائے گی۔ میں احتجاج کرتا ہوں مادام، میں نے بے تکلفی سے کہا، یہ انعام میری کارکردگی کا صلہ نہیں ہے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں مادام کہ ہمارے درمیان کوئی تکلف، کوئی پردہ باقی نہ رہے۔ میں روانی میں بے باک ہو گیا، لیکن پھر فوراً ہی میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے کہا، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں جب چاہوں بلا روک ٹوک قدم بوسی کے لیے حاضر ہو سکوں۔ اجازت ہے، مادام نے قدر توقف کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بغلی دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں اس کے تصور میں ڈوبا الٹے قدم واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں لوسی مارٹن میری راہ دیکھ رہی تھی۔ اس رات حالات نے مجھے ایک نئے حادثے سے دوچار کر دیا۔ مادام کی قیامگاہ سے ہماری واپسی رات 11 بجے ہوئی تھی۔ گھر آ کر کچھ دیر لوسی میرے ساتھ رہی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ مادام کی شخصیت اور اس کی باتوں کا اثر ابھی تک میرے ذہن پر باقی تھا۔ رابرٹ جم کی روح نے مجھے مادام کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھی وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھی۔ وہ حقیقتاً جسمانی طور پر کسی جوالا مکھی سے کم نہیں تھی۔ اس کے جسم کی تپش آہنی چٹانوں کو بھی موم کی طرح پگھلا ڈالنے کی تاثیر رکھتی تھی۔ شاید اس نے مجھے بھی پہلی ہی ملاقات میں اپنے سحر میں پھانسنے کی سعی کی تھی،
ورنہ اس کی اورانیت کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ میں نے رابرٹ کے مشورے پر ہی مدام سے نڈر اور بے خوف ہو کر دلیرانہ انداز میں گفتگو کی تھی۔ واپسی سے پہلے اس کی نگاہوں میں جو کشش دیکھی تھی، اس سے یہی نتیجہ اخذ کر سکا تھا کہ اگر میں اس کے الفاظ سے معروم نہ ہو سکا تو وہ اپنے جسمانی نشیب و فراز اور گداز جسم کا جال پھینک کر مجھے تسخیر کرنے کی قوت بھی رکھتی ہے۔ واپسی پر لوسی نے مجھے تنظیم کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا تھا، لیکن مادام کے بارے میں اس نے اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ میرے اس استفسار پر اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ مادام اپنے اصولوں کے سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتی، اس لیے مجھے اس کے سامنے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو مدام کی بار خاطر پر گراں گزرے۔ ذاتی طور پر میں نے مدام کے سلسلے میں جو رائے قائم کی تھی وہ لوسی کے بیان سے مختلف تھی۔ میرا خیال تھا کہ مدام کو جرأت مندی کے مظاہرے کے بعد بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ حسین اور گداز جسم کی مالک ہونے کی حیثیت سے وہ دلوں پر حکومت کر سکتی تھی، لیکن ذاتی طور پر وہ کسی کو موت سے ہمکنار کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ غالباً اسی لیے اس نے ہنری مارتھر کو اپنے زلف گرا کا گیر میں الجھا کر اپنے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ رابرٹ نے بھی مجھ کو یہی بتایا تھا کہ جو شخص ایک بار مدام کی خوشربا جوانی کے نشے میں ڈوب جائے اس کا دوبارہ ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا مدام کے تصور میں محو تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دور کہیں کوئی کراہا ہو۔ میرا ذہن لوسی مارٹن کی طرف گیا جو دوسرے کمرے میں تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ لوسی کو اغوا کرنے کی ایک کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ جو افراد اسے اغوا کرنا چاہتے تھے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ رابرٹ نے مجھے بتایا تھا کہ لوسی کے اغوا میں ایک گروہ کا ہاتھ شامل تھا جو خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں دوسرے ملکوں کے راز چرانے پر مجبور کرتا تھا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو لوگ ملکوں کے اہم راز چرا سکتے ہیں ان کے لیے ایک لڑکی کا اغوا کر لینا بھی کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا، اور ایسی صورت میں جب کہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کے کچھ آدمی بھی مارے جا چکے تھے، شاید مارے جانے والوں کے تعاقب میں کوئی اور بھی رہا ہو جس نے ہمارے بارے میں بعد میں مخبری کر دی ہو اور اب وہ منظم طور پر لوسی کے اغوا کے لیے دوبارہ آئے ہوں۔ میرا ذہن ابھی کڑیاں جوڑنے میں مصروف تھا کہ مجھے بچاؤ کی کربناک آواز طریقی میں ابھرتی سنائی دی۔ اس بار میں نے آواز کو پہچان لیا، وہ لوسی مارٹن کی ہی آواز تھی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا اور بغیر سوچے سمجھے راہداری میں آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ راہداری میں لوسی کے کمرے کے سامنے دو مسلح نقاب پوش موجود تھے۔ ان کے دوسرے ساتھی غالباً کمرے میں لوسی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے موقع کی نزاکت بام کر تیزی سے اپنے کمرے میں واپس پلٹنے کی کوشش کی، لیکن ایک کرخت آواز نے میرے قدم تھام لیے۔ رک جاؤ ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میں اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ گردن کو ذرا گھما کر دیکھا تو ایک نقاب پوش میرے سر پر مسلط تھا۔ کمرے سے نکلتے وقت میری نظر اس پر پڑی تھی۔ بہرحال میری جلد بازی میرے لیے وقتی طور پر نقصان دہ ثابت ہوئی۔ میں پوری طرح حالات کے پھندے میں پھنس چکا تھا۔ اس حرام زادے کو بھی لڑکی کے کمرے میں لے آؤ۔ کھڑے ہوئے نقاب پوشوں میں سے ایک نے گرجدار آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی پوچھ سے مجھے دھکا دے کر آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میرے پاس اس وقت سوائے تعمیل حکم کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مزاحمت کی ایک معمولی کوشش بھی میری کھوپڑی میں سوراخ پیدا کرنے کا سبب بن سکتی تھی، لہٰذا میں نے مزید حماقت سے گریز کیا اور قدم اٹھاتا ہوا لوسی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے جو منظر دکھائی دیا وہ میری توقعات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ دو نقاب پوش لوسی کو پکڑے ہوئے تھے اور تیسرا اس کے جسم کو رسیوں میں جکڑنے میں مصروف تھا۔ مجھے بھی لوسی کے قریب ہی دھکیل دیا گیا، پھر میرے ہاتھ پیر بھی رسیوں سے جکڑ دیے گئے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ لوسی خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں اسے بچا لوں گا، لیکن مجھے بے بس پا کر اس کی آنکھوں میں بھی مایوسی پھیل گئی تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس وقت بھی اپنے بیروں کے ذریعے بساط اپنے حق میں پلٹ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اس گروہ کے اندر پہنچ کر حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اپنی زبان بند ہی رکھی۔ نقاب پوشوں نے ہمیں رسیوں میں جکڑنے کے بعد مردہ لاشوں کی طرح اٹھا کر کاندھوں پر لادا، پھر مکان کے باہر لے آئے جہاں ایک وین پہلے سے موجود تھی۔ ہمیں گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا گیا۔ 4 نقاب پوش ہمارے ساتھ اندر آ گئے۔ ایک آگے چلا گیا، پھر ایک نے دھچکے سے آگے گاڑی بڑھا دی۔ میں بظاہر اپنے چہرے کے تاثرات سے اغوا کرنے والوں کو یہی تاثر دے رہا تھا کہ بری طرح خوفزدہ ہوں۔ لوسی مارٹن ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر گاڑی سے اتارا گیا، پھر ہاتھ پکڑ کر کچھ دیر تک پیدل چلایا گیا۔ اس کے بعد پٹیاں کھول دی گئیں تو ہم ایک درمیانے درجے کے کمرے میں تھے جہاں برائے نام فرنیچر تھا۔ میں نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔
نکاسی کے لیے سوائے ایک دروازے کے جسے ہمیں اندر لایا گیا تھا اور کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف لگ رہا تھا۔ دو نقاب پوش جو ہمیں اندر لائے تھے قید و بند سے آزاد کر کے باہر چلے گئے۔ غالباً اب وہ اپنے کسی بڑے کو ہماری آمد کی اطلاع دینے گئے تھے۔ لوسی رسیوں کی قید سے آزاد ہوئی تو وہ ڈر کر سہمے ہوئے انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ اجیت، اب کیا ہوگا؟ اس کے لہجے سے بوکھلاہٹ مترخش تھی۔ ہمیں ان لوگوں کے خلاف کوئی مناسب کارروائی کرنی ہوگی، میں نے سنجیدگی سے کہا، ورنہ یہ تمہارے اغوا سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے؟ لوسی نے بدستور سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہمت سے کام لو لوسی ڈیئر، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ فی الحال ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں ہمارے دشمنوں کی تعداد کتنی ہے اور ہمیں کس عمارت میں رکھا گیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھاتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ مزید تسکین پہنچانے کے لیے میں نے اسے لپٹا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ حالات کی نزاکت نے اسے بری طرح لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز ابھری اور ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس بار آنے والا نقاب پوش حادثہ دراز قد اور بھرے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ نقاب کے اندر سے اس کی جانگتی ہوئی ہونہار آنکھیں اس کی سخت گیر طبیعت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے دو نقاب پوش اور بھی کمرے میں داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں ریوالور موجود تھے۔ دروازہ ان کے اندر آتے ہی دوبارہ بند ہو گیا۔ دراز کا نقاب پوش رنگت کے اعتبار سے کوئی امریکی باشندہ نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے اس کی ہونہار نگاہیں ہمارے چہروں کا طواف کرتی رہیں۔ پھر اس نے کرخت آواز میں پیچھے کھڑے ہوئے نقاب پوشوں کو مخاطب کیا۔ میں نے صرف لڑکی کے لیے کہا تھا، تم اس مرد کو کیوں ساتھ لے آئے؟ یہ وہی شخص ہے باس جس نے ہمارے آدمیوں کو ٹھکانے لگایا تھا، بائیں جانب کھڑے ہوئے نقاب پوش نے تیزی سے کہا۔ ہم اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے اس کی بوٹیاں اڑا ڈالنے کے خواہش مند ہیں۔ اوہ آئی سی، دراز قد شخص نے مجھے حقارت بری نگاہوں سے گورا، پھر صفاق آواز میں بولا، کون ہو تم اور اس خوبصورت لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یہ لڑکی میری محبوبہ ہے مائی ڈیئر، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں چونکہ اسے ایک بار اغوا کر چکا ہوں اس لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اسے اغوا کر لے۔ زندہ دل اور دلیر آدمی نظر آتے ہو، دراز قد نقاب پوش نے کرخت لہجے میں کہا۔ کام کیا کرتے ہو؟ ایسے افراد کی سرکوبی جو میری محبوبہ کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ اسی غرض سے میں تمہارے آدمیوں کے ساتھ خاموشی سے چلا آیا کہ تم سے دریافت کر سکوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ ہے تمہیں، کیوں؟ وقت آنے پر تمہیں اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا، میں نے کسی سر پھرے نوجوان کی طرح موقع کی نزاکت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے فلمی ہیرو کی طرح کہا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو ہمارا پیچھا چھوڑ دو ورنہ ہسارے میں رہو گے۔ شٹ اپ، وہ پوری قوت سے حلق پھاڑ کر چلایا۔ لوسی سہم کر میرے اور قریب آ گئی اور میں غصے سے ہونٹ چبانے لگا۔ باس، ایک نقاب پوش دراز قد آدمی سے بولا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم اسے لڑکی سے الگ رکھیں؟ لڑکی؟ دراز قد شخص نے اپنے آدمی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس بار لوسی کو مخاطب کیا۔ اپنے ساتھی کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ میں اپنے ساتھی کے ساتھ مر جانا چاہتی ہوں۔ لوسی نے بامشکل اپنا جملہ پورا کیا۔ میرے لیے یہ موقع غنیمت تھا، چنانچہ میں نے جلدی ایک منتر کا جاپ کیا اور اپنے بیروں کو نقاب پوشوں کے سروں پر مسلط کر دیا۔ دراز قد آدمی بدستور لوسی سے مخاطب تھا، اگر تم اس پاگل کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو زندگی بھر عیش کر سکتی ہو۔ انکار کی صورت میں ہم تمہیں زبردستی اشاروں پر چلنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہمارے چنگل سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ تمہارا خیال ہے مائی ڈیئر، میں نے حالات کو قابو میں کرنے کے بعد ایک بار پھر دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراز قد آدمی کو مخاطب کیا، تم اپنا اور ہمارا دونوں کا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میری ساتھی کسی قیمت پر تمہارے گندے کاروبار میں شریک نہیں ہوگی۔ تم کیا جانتے ہو ہمارے کاروبار کے بارے میں؟ دراز قد آدمی نے مجھے مشکوک نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا۔ ایک ملک کا راز چرا کر دوسرے ملک کے ہاتھوں منہ مانگی قیمت پر فروخت کرنا۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مائی ڈیئر لانگ فیلو؟ برٹی، دراز قد آدمی نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، یہ شخص ہمارے لیے خطرناک ہے، ہمارے راز سے واقف ہے، اسے شوٹ کر دو۔ برٹی نے ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھانے کی کوشش ہی کی تھی کہ میں نے یکلخت جس بری اور سمر سالٹ کرتا ہوا دونوں نقاب پوشوں کے قریب پہنچ گیا۔ پھر برٹی کا ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا اور اس کا دوسرا ساتھی ایک ہی ٹھوکر میں دیوار سے ٹکرا کر فرش پر اوندا ہو گیا۔ دراز قد آدمی کی آنکھوں میں الجھن کے آثار ابھر آئے۔ لوسی کو بھی غالباً مجھ سے اس قدر حیرت انگیز پھرتی کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ بھی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ برٹی نے ریوالور ہاتھ سے نکلتے ہی خوفزدہ انداز میں دونوں ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ میں نے لوسی کو مخاطب کیا، دوسرا ریوالور اٹھا کر دروازہ سنبھال لو، کوئی بھی اندر آنے کی کوشش کرے تو بے دریغ گولی مار دینا۔
لوسی جیسے خواب دیکھتے دیکھتے اچانک بیدار ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دوسرے نقاب پوش کا ریوالور اٹھا لیا اور دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ میرے سوا کامیابی کا راز کوئی نہیں سمجھ سکا تھا، کم از کم لوسی کے سامنے میری کامیابی تک ناقابل یقین تھی۔ میں چاہتا بھی یہی تھا، چنانچہ میں نے لوسی کو نظر انداز کر کے دراز قد آدمی کی جانب توجہ دی۔ اب کیا ارادہ ہے مائی ڈیئر لانگ فیلو؟ کیا اب بھی تم میری محبوبہ کو اغوا کرنے کی کوشش کرو گے؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے ماہر ہو، لیکن اس کے باوجود تم لڑکی کو یہاں سے لے کر زندہ واپس نہیں جا سکو گے، دراز قد نقاب پوش نے کہا۔ میرے ساتھ مل کر اگر کام کرو تو میں تمہیں چوتھائی حصے کا پارٹنر بھی بنا سکتا ہوں۔ نقاب چہرے سے ہٹا کر بات کرو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری آفر قبول کر لوں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، دراز قد نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس نے بھی ایک دم مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اگر میرے منتر کے بیروں نے اسے درمیان میں نہ روک لیا ہوتا تو شاید وہ مجھ پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن بازی ایک بار پھر میرے حق میں رہی۔ دراز قد آدمی اس طرح لڑکھڑایا تھا جیسے اس کی ٹانگیں آپس میں الجھ گئی ہوں۔ اسی وقت میں نے فائر کر دیا۔ گولی دشمن کی بائیں ٹانگ پر عین گھٹنے کے درمیان لگی۔ وہ کٹی ہوئی شہتیر کی مانند کراہتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ لوسی نے فائر کر کے بیٹری کی کھوپڑی کو خون اگلنے پر مجبور کر دیا۔ شاید اس نے یہ سوچا تھا کہیں وہ غافل پا کر مجھ پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ تیسرا نقاب پوش ابھی تک فرش پر اوندا پڑا تھا۔ میں نے لوسی کو مخاطب کیا، آگے بڑھ کر لانگ فیلو کے چہرے سے نقاب اتار دو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے جس نے مجھے چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ لوسی میرے حکم پر آگے بڑھی، لیکن ٹھیک اسی وقت باہر سے تڑا تڑ گولیاں چلنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ غالباً ہمارے دشمنوں کو کمرے کے اندر کھیلے جانے والے خونی ڈرامے کی بھنک مل گئی تھی۔ حالات نے اچانک ایک نئی کروٹ لی تھی۔ کوئی سنسناتی ہوئی گولی دروازے کو چھیدتی ہوئی ہمیں بھی چاٹ سکتی تھی، لہٰذا میں نے جپٹ کر لوسی کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتا ہوا دروازے کے قریب دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر سے اب بھی پے در پے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آوازوں پر دھیان دیا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ گولیوں کی آواز عمارت کے چاروں طرف سے ابھر رہی تھی۔ شاید پولیس یا کسی دوسرے جرائم پیشہ گروہ نے عمارت کو چاروں طرف سے گھیر کر رائفلوں کے دہانے کھول دیے تھے۔ میں ابھی ان آوازوں پر غور ہی کر رہا تھا اور اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں کسی آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک لوسی نے جوشیلی آواز میں کہا، اجیت، مدام کو یقیناً ہمارے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی اطلاع مل گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی اس عمارت میں رہنے والے تمام افراد کو کچھ ہی دیر میں بھون ڈالیں گے۔ ہمیں فی الحال اسی کمرے میں رک کر اپنے ساتھیوں کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے۔ مگر تم یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو کہ باہر ہمارے ہی ساتھی فائرنگ کر رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ فائرنگ کرنے کے انداز سے، لوسی نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہ بھی دعویٰ کر سکتی ہوں کہ اس وقت ہوشنگ پارٹی کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہوگا۔ میں نے لوسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراز قد آدمی ابھی تک فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیوں مسٹر لانگ فیلو، کیا تمہارے ساتھی تمہاری خبر لینے کو اندر نہیں آئیں گے؟ وہ کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 3 نقاب پوش بھاگتے ہوئے اندر آ گئے، مگر اس سے پیشتر کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچے، میں نے فائرنگ کر کے 2 کا ٹھکانے لگا دیا۔ تیسرے نے پلٹ کر دروازے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسے لوسی نے گولی مار دی۔ پھر تیزی سے بولی، فائرنگ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ مت کرنا اجیت، اندر آنے والا کوئی ہمارا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا اظہار لوسی نے کیا تھا۔ ایک بار پھر دروازہ کھلا اور اس بار ہوشنگ اسٹین گن ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہمارے دوسرے 2-3 ساتھی بھی تھے۔ میں اور لوسی کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دراز قد آدمی کی آنکھوں میں نے پہلی بار خوف کی جھلک محسوس کی تھی۔ مسٹر ہوشنگ، لوسی نے تیزی سے کہا، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے اغوا کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اسے اپنے گروہ کی کمان بھی حاصل ہے۔ نہیں، دراز قد آدمی کراہتا ہوا بولا، میں سرغنہ نہیں ہوں، مجھے صرف مقامی طور پر گروہ کے افراد پر فوقیت حاصل ہے۔ پھر بیکار ہے تمہاری زندگی، تم بھی چھٹی کرو۔ ہوشنگ نے اسٹین گن کا رخ اس کی جانب کیا تو میں نے چیخ کر کہا، اسے گولی مت مارو ہوشنگ، یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوشنگ نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کے پہلے ہی برسٹ نے دراز قد آدمی کا جسم چھلنی کر ڈالا۔ پھر ہوشنگ نے میری سمجھ جن نگاہوں سے دیکھا ان میں شدید نفرت تھی۔ مسٹر اجیت، اس نے مجھے بدستور حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، آئندہ کبھی ہوشنگ کو تہمکانہ لہجے میں مخاطب کرنے کی گستاخی مت کرنا۔ پھر ہوشنگ ہی کے حکم پر ہمیں 2 منٹ کے اندر عمارت خالی کرنی پڑی۔ باہر گاڑیاں موجود تھیں جو ہمارے بیٹھتے ہی چل پڑی تھیں۔ مجھے اور لوسی کو ہوشنگ کے ساتھ ہی اس کی کار میں بیٹھنا پڑا تھا۔ ہوشنگ طوفانی انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے تنظیم کے کسی آدمی کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں غور کیا تو وہ ہوشنگ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ لوسی اور تنظیم کے دوسرے افراد کی موجودگی میں ہوشنگ نے جن نگاہوں سے مجھے گھورا تھا اور جس لہجے میں مخاطب کیا تھا، اس کی کسک میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کی تھی۔
حالات کے پیش نظر مجھے اور لوسی کو پرانی رہائش گاہ چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب ہم ایک 11 منزل کے 3rd فلور پر 21 نمبر کے فلیٹ میں مقیم تھے، جو 3 کمروں میں مشتمل تھا۔ رہائشی منتقلی کے سلسلے میں بھی چونکہ ہوشنگ کی جانب سے احکام صادر کیے گئے تھے، اس لیے مجھے یہ بات بھی گراں گزری تھی۔ چنانچہ دن بھر سونے کے بعد شام کو جب میری آنکھ کھلی تو میرا ذہن ہوشنگ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لوسی فلیٹ پر موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی اٹھ کر کچن کی راہ اختیار کی۔ پھر میں ابھی گرما گرم کافی کے 2 ہی گھونٹ حلق کے نیچے اتار سکا تھا کہ لوسی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے سے بشاشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے ایک نظر لوسی کو دیکھا، پھر کافی پینے میں مصروف ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے کرسی کے ہتھے پر بیٹھ کر اپنی باہیں میرے گلے میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیا تھکن کا احساس ابھی تک باقی ہے؟ نہیں، میں نے خشک لہجے میں مختصر جواب دیا۔ فوری طور پر میں نے لوسی کو ٹٹولنے کا ارادہ کیا۔ مدام کی دست راست ہونے کی حیثیت سے اسے ہاتھ سے اختیارات حاصل تھے۔ میں 2 باروں سے موت کے چنگل سے نجات دلا چکا تھا۔ ایسی صورت میں اس کی ہمدردیاں ہوشنگ کے مقابلے میں میرے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور میں اسی بات کو معلوم کرنے کا خواہش مند تھا۔ لوسی کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد ہوشنگ کی اہمیت گھٹانے کے لیے میرے پاس ہزاروں طریقے تھے جسے میں موقع محل دے کر آزما سکتا تھا۔ پھر لوسی نے بڑے پیار سے دریافت کیا، کس سوچ میں غرق ہو؟ سوچ رہا ہوں کہ تنظیم میں میری کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے۔ میں نے کافی کا آخری گھونٹ حلق کے نیچے اتار کر لوسی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو اجیت؟ مدام تمہارے کارناموں پر بے حد خوش ہیں۔ کل رات کے حادثے کی اطلاع کے بعد مدام کی نظروں میں تمہاری اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد نمایاں ترقی کرو گے۔ حادثے کی رپورٹ مدام کو کس نے دی تھی؟ میں نے، لوسی نے تیزی سے کہا۔ میں نے مدام کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہوشنگ وہاں نہ بھی پہنچتا تب بھی تم حالات کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ لوسی، میں نے ٹھوس آواز میں کہا، اگر کبھی تمہارے سامنے ہوشنگ اور میرے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنے کا مسئلہ درپیش ہو تو تم کس کو ترجیح دو گی؟ تم میرے محسن ہو اجیت، لیکن ہوشنگ، مدام نے اسے بہت باری مراعات دے رکھی ہیں، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہوشنگ کو مجھ پر ترجیح دے۔ میں مدام کی نہیں تمہاری رائے سننا چاہتا ہوں۔ میری رائے؟ لوسی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پھر مجھ سے لپٹ کر اپنے رخساروں کو میرے گال سے رگڑتے ہوئے کہا، تم نے لوسی کی زندگی بچا کر اسے خرید لیا ہے اجیت۔ تمہاری خاطر میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، اگر چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی لوسی، میں نے بے اختیار اس کے گلابی ہونٹوں کی سرخیاں اڑاتے ہوئے کہا، پھر اسے اپنی آغوش میں گھسیٹ لیا۔ لوسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کے انداز میں خود سپردگی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے بالوں سے کھیلتا رہا، پھر دبی زبان میں بولا، لوسی، کیا تم نے مدام کو یہ نہیں بتایا کہ ہوشنگ نے تمہاری اور تنظیم کے دوسرے لوگوں کے سامنے مجھ سے کس لہجے میں گفتگو کی تھی؟ اوہ، گویا تمہیں ہوشنگ کی بات گراں گزری ہے۔ ہاں، میں نے اس کی کشادہ پیشانی کو دوبارہ چومتے ہوئے کہا، یوں بھی میں نے ہوشنگ کو غلط مشورہ نہیں دیا تھا۔ گروہ کا مقامی سربراہ بھی ہمارے لیے بہت کارآمد ہو سکتا تھا۔ تم اپنا دل میلا مت کرو ڈارلنگ، میں مدام سے تمہارے بارے میں بات کروں گی۔ میں سفارش پسند نہیں کرتا لوسی ڈیئر، مجھے اپنے قوت بازو پر اعتماد ہے، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھے۔ میں اپنی ذلت پر موت کو ترجیح دینے کا عادی ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کبھی حالات مجھے ہوشنگ کے خلاف کر دیں تو تم مجھ سے خفا مت ہونا۔ اجیت، لوسی نے جذباتی انداز میں میرا ہاتھ دبایا، کیا تمہیں میری خفگی کا اتنا ہی خیال ہے؟ اس اجنبی سرزمین پر مجھے سب سے پہلے تمہاری رفاقت میسر ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ہمیشہ اور ہر حالت میں قائم رہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اجیت کہ تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گی۔ میرے خیال میں تم جیسی لڑکیاں تو دلوں پر راج کرنے کے لیے تحلیق کی جاتی ہیں۔ جھوٹ، لوسی نے تشنا لہجے میں کہا، اگر یہ بات سچ ہوتی تو تم مجھ سے اتنی دور دور کبھی نہ رہتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوسی کہ کہیں میری گستاخیاں تمہیں ناراض نہ کر دیں۔ اب تو ہم دوست بن چکے ہیں اجیت، پھر اب کس بات سے ڈر ہے تمہیں؟ لوسی نے میری جانب خمار آلود نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مستی کے ساغر چھلک رہے تھے۔ اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ اس کے جذبات کی تشنگی کی ترجمانی تھی۔ مجھے بھی اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بھی بہت دنوں سے پیاسا تھا، لہٰذا میں نے بخل سے کام نہیں لیا۔ لوسی کے حسین وجود کو باہوں میں سمیٹ کر بستر پر آ گیا۔ لوسی کی وفاداریاں خریدنے کے لیے دوستی کے صداقت نامے پر مہر ثبت کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے بیڈ سوئچ کو دبا کر کمرے میں اندھیرا کیا۔ پھر لوسی اور میری سانسوں کی ملی جلی آوازیں کمرے کے سکوت کو زندگی بخشنے لگی۔ میں جوانی کے نشے سے سرشار ہو کر لوسی کے حسین وجود کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے ایک بار پھر مدام کی شاندار قیام گاہ پر طلب کیا گیا تھا۔ لوسی کی زبانی مجھے اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ ہینری مارتھر لندن آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر گوش کو بھی کسی کام کے سلسلے میں طلب کیا گیا تھا۔ میں لوسی کے ہمراہ وقت مقررہ پر مدام کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے اپنی طلبی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں نے ذاتی طور پر طے کر لیا تھا کہ اس ملاقات کے دوران میں اپنے دل میں ہوشنگ کی ترش روئی کا خیال بار بار لاؤں گا۔ ڈاکٹر گوش کے علاوہ رابرٹ کی روح نے بھی مجھے یہی بتایا تھا
کہ ہنری مارتھر دل کا حال جان لیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہنری کو میرے دل کا حال معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر گوش نے تنظیم میں میری شمولیت کے بعد مجھے یہ بات باور کرانے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ میں ہوشنگ کے سلسلے میں بطور خاص ہمیشہ محتاط رہوں، اس لیے کہ وہ نہ صرف بے اپنا صلاحیتوں کا مالک تھا بلکہ اسے مدام کی نظروں میں بھی ایک اہم مقام حاصل تھا۔ ہیروں کی وصول یابی کے بعد ہنری مارتھر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں تنظیم کے لیے اسی طرح اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا تو وہ مجھے اپنے علوم سے بھی واقف کرا کر رہے گا۔ گفتگو کے دوران میں ہنری مارتھر نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کی اور اپنی گفتگو کا تذکرہ کسی اور سے نہ کروں۔ اس وقت میں اس جملے کی گہرائی کو نہیں پا سکا تھا، مگر اب میں نے یہی نظریہ قائم کیا تھا کہ ہنری مارتھر بھی ہوشنگ کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ یہ محض میرا اندازہ تھا، میرے خیال کی بنیادیں ٹھوس نہیں تھیں، تاہم میں نے ہنری کے ذہن کو ٹٹولنے کا ارادہ کیا تھا۔ میرا خیال تھا مدام مجھ سے ہنری مارتھر کے ہمراہ ملاقات کرے گی، لیکن جب میں لوسی کے ہمراہ کانفرنس روم میں داخل ہوا تو وہاں مدام اور ہنری مارتھر کے علاوہ ڈاکٹر گوش اور ہوشنگ بھی موجود تھے۔ میں نے جھک کر مدام کو سلام کیا، پھر اس کے اشارے پر عین اس کے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ لوسی میرے برابر بیٹھ گئی۔ ہنری مارتھر مدام کے سیدھے ہاتھ اور ہوشنگ الٹے ہاتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ ڈاکٹر گوش درمیان کی علیحدہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ غالباً اس میٹنگ میں ڈاکٹر گوش کی حیثیت چیئرمین کی تھی۔ میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ مدام کے علاوہ باقی تمام افراد کی نگاہیں بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے خاص طور پر ہوشنگ کی جانب نظر اٹھائی، وہ بھی مجھے گور رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت یا حقارت کا کوئی تاثر نظر نہ آ سکا۔ شاید وہ دوسروں کی موجودگی میں محتاط رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر اجیت، اچانک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مدام کی ٹھوس آواز ابھری، ہم نے اس وقت تم کو ایک خاص مقصد کے لیے طلب کیا ہے۔ میں ہمتاً گوش ہوں مدام، میں نے بادب جواب دیا۔ تمہیں ہماری تنظیم میں شامل ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی بہترین صلاحیتوں اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمیں اپنے قابل اعتماد دوستوں سے تمہاری کارکردگی کی اطلاع مل چکی ہے۔ خاص طور پر میرے رفیق ہنری مارتھر نے تمہاری صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں نہ صرف تنظیم کے خصوصی انعام سے نوازا جائے بلکہ تنظیم میں تمہاری حیثیت کا بھی تعین کیا جائے۔ اجازت ہو مدام تو میں بھی اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہماری جانب سے تمہیں پوری اجازت ہے مدام، میں نے بدستور مدام کے احترام میں نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ماسٹر ہنری کی رفاقت نے اگر میری رہبری نہ کی ہوتی تو شاید آج مجھے کسی انعام کا مستحق نہ سمجھا جاتا، لہٰذا میں کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اب تک میں نے تنظیم کی جو خدمت کی ہے وہ ماسٹر ہنری کی رہبری کی مرہون منت ہے۔ اس کے بعد میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تنظیم کے لیے ایک ادنا فرد کی حیثیت سے مزید خدمت کا موقع دیا جائے۔ مجھے کسی نمایاں مقام یا حیثیت کی چندہ ضرورت نہیں۔ رہا انعام کا مسئلہ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی مل چکا ہے۔ ماسٹر ہنری نے مجھے کربناک اذیتوں سے نجات دلا کر ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ میں اس زندگی کو اپنے لیے کسی گراں قدر انعام سے کم نہیں سمجھتا۔ ہم تمہارے خیالات سن کر خوش ہوئے مسٹر اجیت۔ بلا شبہ ماسٹر ہنری کی صلاحیتیں ہمارے لیے باعث فخر اور قابل احترام ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں انعام دیا جائے، اور یہ انعام تمہیں ڈاکٹر گوش کی جانب سے ملے گا۔ مدام نے اپنا جملہ مکمل کر کے ڈاکٹر گوش کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر گوش نے احترام کے طور پر اپنے سر کو خفیف سا ہم دیا، پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک ڈبے کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، مسٹر اجیت، میں تنظیم کی جانب سے تمہیں یہ تحفہ دیتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ تم پہلے فرد ہو جسے مدام کے حکم پر یہ انعام دیا گیا ہے۔ مجھے قوی یقین ہے کہ تم آئندہ بھی اپنی کارکردگی کے سلسلے میں مزید انعامات حاصل کرتے رہو گے۔ ڈاکٹر گوش ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، اس ریوالور کی کارکردگی کا مظاہرہ تم میرے ہی ہاتھوں دیکھ چکے ہو، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اس کی خصوصیت بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں گولیوں کے بجائے سوئیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسی مہلک اور زہریلی سوئیاں جو کسی جاندار شے کے جسم میں داخل ہوتے ہی لمحوں میں اس کے وجود کو دھواں بنا کر فضا میں تحلیل کر دیتی ہیں اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک دفعہ میں اس ریوالور کے اندر 40 سوئیاں سما سکتی ہیں۔ میں تمہیں انعام دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تم ان کا استعمال صرف ایسے ہی موقعوں پر کرو گے جب تمہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی حربہ استعمال کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ میں تنظیم کے اس انعام کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر قبول کرتا ہوں، میں نے اٹھ کر ریوالور لیتے ہوئے کہا اور پھر بیٹھ گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تنظیم میں تمہاری حیثیت کا تعین بھی کر دیا جائے، مدام نے کہا۔ ماسٹر ہنری نے سفارش کی ہے کہ تمہیں تنظیم کے 4 بڑوں کے بعد کسی اعلیٰ مقام پر فائز کیا جائے۔ تم ہمارے بڑوں ماسٹر ہنری، ڈاکٹر گوش اور مسٹر ہوشنگ سے مل چکے ہو۔ چوتھی شخصیت اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں چوتھی شخصیت سے بھی ملایا جائے، لیکن فی الحال یہ ملاقات ممکن نہیں ہے۔
مدام کا حکم اور خواہش میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ فی الحال مجھے اپنی ذاتی حیثیت میں تنظیم کی خدمت کا موقع دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ مدام میری اس ادنیٰ درخواست کو رد نہیں کریں گی، میں نے ادب سے کہا۔ مسٹر اجیت، اس بار مدام کے بجائے ہوشنگ نے مجھے گور کر مخاطب کیا۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ تنظیم سے وفاداری کا عہد کر لینے کے باوجود تم کسی خاص حیثیت کو قبول کرنے سے کیوں گریزاں ہو؟ مدام، میں نے پہلی بار نظر اٹھا کر مدام کو گورتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ تنظیم کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کسی خاص مقام کو حاصل کیا جائے؟ کیا میں اپنی ادنیٰ حیثیت میں افعائے عہد کا فرض پورا نہیں کر سکتا؟ ہم اس کا فیصلہ ماسٹر ہنری پر چھوڑتے ہیں۔ مدام نے بڑی دانش مندی سے بات نبھانے کی خاطر ہنری مارتھر کی جانب دیکھا، جو ابھی تک مہر بلب تھا اور بظاہر اس کانفرنس سے قطع تعلق نظر آ رہا تھا، لیکن مدام کے جملے پر اس طرح چونکا جیسے خواب بیداری کی کیفیت سے ہوش میں آیا ہو۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھوس آواز میں کہا، ہم تمہاری درخواست قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں ایک ادنیٰ حیثیت سے تنظیم کی خدمت کرتے وقت تمہیں باحیثیت افراد کے ہر حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی اور ان کے اشاروں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہنری مارتھر کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اس نے یقیناً میرے دل کا راز پڑھ لیا تھا۔ اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میرا دل ہوشنگ کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ مجھے اسی موقع کی تلاش تھی، لہٰذا میں نے محتاط انداز میں کہا، ماسٹر ہنری، تنظیم کی وفاداری کی خاطر میں نے اپنی جان کی بازی لگانے کا عہد کیا ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تنظیم کے ہر بڑے کی تعظیم اپنے اوپر لازم سمجھوں گا اور اعلیٰ حیثیت رکھنے والوں کا ہر حکم میرے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن صرف اسی صورت میں کہ وہ حکم تنظیم کی بہتری اور بقا کے لیے ہو۔ ہم تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہیں مسٹر اجیت، ہوشنگ درمیان میں بول پڑا، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ کس طرح ہو سکے گا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تنظیم کی بہتری کے لیے ہے یا نقصان کے لیے؟ اس کا اندازہ قبل از وقت مشکل ہے مسٹر ہوشنگ، میں نے جواب دیا۔ کسی حادثے کے دوران موقع کی نزاکت کو محسوس کرنے کے بعد ہی برے یا بھلے کی تمیز ممکن ہے۔ ذہانت اور عقل کے بروقت استعمال کے لیے محض عہدوں کی کسوٹی کافی نہیں ہوتی۔ میں اگر مدام کے حکم پر کوئی بہتر مقام حاصل کر لوں تو میری ذہنیت اس سے ضرور اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن ذہن وہی رہے گا جو قدرت کا عطیہ ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر اجیت، ہنری مارتھر نے سپاٹ آواز میں کہا، ہم فی الحال تمہاری درخواست قبول کر رہے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ تمہیں حسب مراتب کا خیال رکھنا ہوگا۔ ماسٹر ہنری کا ہر حکم میرے لیے قابل قبول ہے، میں نے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم اب جا سکتے ہو مسٹر اجیت، مدام نے کہا۔ ہم تمہیں تمہاری کارکردگی اور تنظیم کی جانب سے ملنے والے انعامات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں بہت جلدی کوئی اہم ذمہ داری بھی سونپ دیں۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی تصور کروں گا مدام، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر باری باری احتراماً سب کی جانب دیکھ کر تھوڑا سا جھکا اور ریوالور کا ڈبہ اٹھا کر لوسی کے ساتھ کانفرنس روم سے باہر آ گیا۔ لوسی میری باتوں سے شاید زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں تو اس نے کچھ نہ کہا، لیکن جب ہم کار میں بیٹھے تو وہ بولی، تمہیں تنظیم کے سربراہ اور تینوں بڑوں کی موجودگی میں اتنی صاف گوئی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کو تمہاری باتیں بری بھی محسوس ہوئی ہوں گی۔ تمہارا اشارہ غالباً ہوشنگ کی طرف ہے، کیوں؟ ہاں، لوسی نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کسی زہریلے ناگ کا سر کچلنا اور بات ہے، لیکن اسے زخمی کر کے چھوڑ دینا دانش مندی نہیں ہے۔ تمہارا خیال اپنی جگہ درست ہے لوسی ڈارلنگ، لیکن جو لوگ زہریلے ناگ پالنے کا عادی ہوتے ہیں وہ ان کا زہر نکالنا بھی جانتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ میرے اس تلخ جواب پر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوشنگ کے مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ ہنری مارتھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی مسلط تھی اور آنکھوں کا سحر پوری طرح نمایاں تھا۔ لوسی اس کی آمد پر بدحواس ہو گئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، ہنری مارتھر نے لوسی کو گورتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت اجیت سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ماسٹر ہنری، کیا آپ کافی پینا پسند کریں گے؟ لوسی نے بدستور گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ نہیں، میرے پاس وقت کم ہے، تم جا کر آرام کرو۔ لوسی احتراماً جھکی، پھر الٹے قدموں اپنی خوابگاہ میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں بدستور اپنی جگہ کھڑا ہنری مارتھر کی آمد کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر اجیت، ہنری مارتھر نے کچھ توقف کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، تم نے لندن میں آتے ہی اپنی کارکردگی کا جو مظاہرہ کیا ہے مجھے اس کی اطلاعات مل چکی ہیں۔ مدام کا خیال ہے کہ تم غیر معمولی ذہانت اور صلاحیتوں کے مالک ہو۔ یہ سب آپ ہی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے ماسٹر، میں نے ٹھوس آواز میں کہا۔ اگر آپ نے مجھے پولیس کی حراست سے نکال کر آزادی نہ بخشی ہوتی تو مجھے آج اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع کبھی نہ ملتا۔ اپنے ماضی کو بھول جاؤ مسٹر اجیت، ہنری مارتھر میری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ صرف حال اور مستقبل پر نگاہ رکھو، حال جو تمہارے لیے کٹھن اور دشوار ہے، اور مستقبل جسے تم اپنے حال کی دشواریوں پر عبور کر کے حاصل کر کے تابناک بنا سکتے ہو۔ دشواریاں مردوں کی تفریح ہوتی ہیں ماسٹر، میں نے قدرے دلیری سے جواب دیا۔
جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ لگانا میرے نزدیک حماقت اور پاگل پن ہے، ہینری مارتھر نے خشک آواز میں کہا، پھر گورتا ہوا بولا، میں دلوں کا راز پڑھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ مدام کی موجودگی میں تمہارے دل میں کیا تھا میں اسے بھی پڑھ چکا ہوں۔ ماسٹر، میں نے وقت اور موقع کی نزاکت کو بانپتے ہوئے کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ مدام کی موجودگی میں میرے دل میں مسٹر ہوشنگ کے بارے میں خیالات آ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی، ہینری مارتھر نے اس بار نرم آواز میں کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہوشنگ سے کیوں خفا ہو۔ ذاتی طور پر میں بھی ہوشنگ کو پسند نہیں کرتا، ہینری مارتھر نے اپنے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے اس کی حیثیت زمین پر رینگتے ہوئے کسی حقیر اور کمزور کیڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ میں جب چاہوں اسے اپنے پیروں تلے روند کر مسل سکتا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ ہوشنگ نے براہ راست مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی، اور دوسرے یہ کہ میں تنظیم کے کسی بڑے کو اپنی پرسرار قوتوں سے نقصان نہ پہنچانے کا عہد کر چکا ہوں۔ لیکن تمہاری بات اور ہے، تم نے ابھی تک ایسا کوئی عہد نہیں کیا۔ میں سمجھ رہا ہوں ماسٹر، میں نے فوری طور پر بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ آپ کے احکام کی تعمیل میں اپنی جان کی بازی لگانے سے کبھی دریغ نہیں کروں گا۔ فی الحال تمہیں میرے اشارے پر ایک خوبصورت اور نوجوان بیوہ کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اس بار ہینری مارتھر نے بڑے مدھم آواز میں کہا۔ اس کا نام مس مورگن ہے، 11ویں شاہراہ پر مورگن پیلس اسی کا ہے۔ اب مطمئن رہیں ماسٹر، مس مورگن کی موت بڑی عبرتناک ہوگی۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس بیوہ کو کیوں قتل کرانا چاہتا ہوں؟ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے کہ یہ آپ کا حکم ہے۔ گڈ۔ ہینری مارتھر نے مجھے تعریفی نگاہوں سے دیکھا، پھر بولا، مس مورگن دراصل ہوشنگ کی داشتہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے شوہر کی موت میں ہوشنگ کا ہاتھ بھی ہوگا۔ خوبصورت اور جوان عورت کی خاطر وہ اپنے باپ کے سینے میں بھی خنجر کھوم سکتا ہے۔ حسین عورتیں اس کی کمزوری ہیں۔ مس مورگن کی موت ہوشنگ کو دیوانہ کر دے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دیوانگی کے عالم میں حماقتیں شروع کر دے اور مادام تک اس کی حماقتوں کی اطلاع پہنچتی رہے۔ ایسا ہی ہوگا ماسٹر، میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لو، ہینری مارتھر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے قدر سخت لہجے میں کہا، مدام کے احترام میں کبھی کوئی فرق نہ آنے پائے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا، پھر پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ جس کرسی سے ہینری ابھی اٹھ کر گیا تھا، رابرٹ جم میرے سامنے اسی کرسی پر بیٹھا مجھے تیز نظروں سے گور رہا تھا جس پر چند لمحے پہلے ہینری مارتھر موجود تھا۔ میں ایک ثانیے کے لیے ٹھٹکا، پھر قدم بڑھاتا ہوا اپنے دوست رابرٹ کے قریب آ گیا، جس کی روح اور لامحدود قوتوں نے مجھے جینے کا سہارا دیا تھا۔ دوسرے کمرے میں لوسی موجود تھی۔ ہینری مارتھر نے اپنی موجودگی میں اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا، لیکن اب وہ کسی لمحے بھی واپس میرے کمرے میں آ سکتی تھی۔ اسے یقیناً ان باتوں کا تجسس پریشان کر رہا ہوگا جو میرے اور ہینری مارتھر کے درمیان ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آوازوں نے اسے ہینری مارتھر کی واپسی کا احساس دلا دیا ہوگا۔ ایسی صورت میں میرا رابرٹ جم کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے دبی زبان میں رابرٹ کو خوش آمدید کہنے کے بعد موقع کی نزاکت سے آگاہ کیا تو اس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں میرے دوست کہ آج ہینری مارتھر خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے، لیکن تمہیں اس سلسلے میں کسی ہوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہینری کے دل میں کیا ہے یہ میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تمہاری بات سننے کے بعد میں حالات کا اندازہ لگا رہا ہوں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہینری ایک تیر سے دو شکار کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہو؟ مس مورگن کے قتل کے الزام میں ایک طرف مجھے ملوث کرنا چاہتا ہو اور دوسری جانب ہوشنگ کو مدام کی نگاہوں میں گرانا چاہتا ہو۔ تم نے بڑی ذہانت سے حالات کا تجزیہ کیا ہے میرے دوست، رابرٹ نے مجھے تعریفی نگاہوں سے گورتے ہوئے کہا۔ ہینری مارتھر یہی چاہتا ہے، لیکن تم مطمئن رہو، میرے ہوتے ہوئے اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ اسے تمہاری برتری اور صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ پھر تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کیا مجھے مس مورگن کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے؟ نہیں، رابرٹ بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ احتیاط ضروری ہے۔ ہینری کا یہ خیال درست ہے کہ مس مورگن کی موت ہوشنگ کی کھوپڑی اڑا دینے کے لیے ایک زبردست دھچکا ثابت ہوگی۔ وہ یقیناً جلد بازی میں حماقتوں کا مرتکب ہوگا اور اس طرح مدام کی نظر میں اس کی اہمیت کچھ گر بھی جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس حسین بیوہ کو اس طرح ٹھکانے لگاؤ کہ خود ہینری بھی انگشت بدن داں رہ جائے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے رابرٹ کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ ہینری نے تمہیں ایک بے حد دشوار کام سونپا ہے میرے دوست۔ ہوشنگ جب تک لندن میں رہتا ہے اس کی بیشتر راتیں مس مورگن کے پہلو میں گزرتی ہیں، اور ایسی صورت میں تمہارا بہت جلد کامیاب ہو جانا ہینری کو تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تم غالباً میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو اس حسین بیوہ کو ٹھکانے لگا دو۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی خوف اور خطرے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔
مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے میرے عزیز دوست. میں تمہارے مشورے کے مطابق مس مورگن کو بہت جلد ٹھکانے لگانے کی کوشش کروں گا. مدام کے سلسلے میں تمہارا طرز عمل بہت سست ہے میرے دوست. اچانک رابرٹ نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا. اسے بھی جتنی جلدی ممکن ہو تصحیح کرنے کی کوشش کرو. کیا اس کے حسن نے تمہیں متاثر نہیں کیا؟ مدام یقیناً بے حد حسین اور گداز جسم کی مالک ہے، لیکن کیا ہینری مارتھر کی موجودگی میں میرا اس کے قریب جانا مناسب ہوگا؟ تمہاری باتوں سے کبھی کبھی بزدلی کی بو آنے لگتی ہے. رابرٹ یکلخت برہم ہو گیا. کیا تمہیں میری پرسرار قوتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے میرے دوست، لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ میں نے ہینری مارتھر کے بارے میں کیا کہا تھا. رابرٹ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا. اس کی حیثیت میرے سامنے حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں. میں جب چاہوں اسے پیروں تلے کچل سکتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ پہلے تم اسے شیشے میں اتار کر وہ علوم سیکھ لو جس نے اسے دوسروں کے لیے ناقابل تصویر بنا دیا ہے. رابرٹ میرے دوست، میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے، لیکن جلد بازی کا مظاہرہ نامناسب ہوگا. میں نے رابرٹ کو رام کرنے کی خاطر کہا. مدام کے جسمانی نشیب و فراز میرے آہنی بازوؤں کے اثار سے زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہ سکیں گے. لوسی تمہارے لیے بہترین دوست ثابت ہو رہی ہے. اسے بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا. میں جانتا ہوں کہ لوسی میرے لیے کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. پھر کچھ یاد کرتے ہوئے رابرٹ سے پوچھا. مدام نے مجھے انعام دیتے وقت 4 بڑوں کا تذکرہ کیا تھا. کیا تم بتا سکتے ہو کہ چوتھا کون ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا قبل از وقت جاننا مناسب نہیں ہوتا. رابرٹ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا. تمہیں اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. تنظیم کا چوتھا بڑا بھی تمہاری نگاہوں میں آ جائے گا. پھر اس سے بیشتر کہ میں اس زمن میں مزید کوئی سوال کرتا، لوسی میرے کمرے میں آ گئی. رابرٹ بدستور اپنی جگہ بیٹھا رہا. میں جانتا تھا کہ وہ لوسی کو نظر نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے اپنی توجہ لوسی کی جانب مبذول کر دی، جو کمرے کو خالی پا کر تیر کی طرح میری طرف بڑھ رہی تھی. ماسٹر ہینری کو گئے کتنی دیر ہوئی؟ اس نے میرے قریب آتے ہوئے دریافت کیا. بمشکل 5 منٹ بھی نہیں گزرے. میں نے اپنے چہرے پر الجھن کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا. کیا کوئی خاص بات تھی؟ لوسی نے میرے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا. ہاں، میں نے ایک بار پھر الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا. ماسٹر ہینری نے مجھے ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے. کیا تم لوسی کو وہ بات بتانا پسند کرو گے؟ لوسی نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا. ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. تم لوسی کو اس سلسلے میں اپنا رازدار بنا سکتے ہو میرے دوست. یہ تمہیں کسی قیمت پر دھوکہ نہیں دے سکتی. اس بار رابرٹ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا. تو میری مشکل آسان ہوگی. میں نے رابرٹ کی بات ضرور سن لی تھی، لیکن لوسی کی موجودگی میں اس کی جانب متوجہ ہونے کی حماقت نہیں کی تھی. ماسٹر نے مجھے تاکید کر دی ہے کہ میں اس کی باتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھوں، لیکن میں تمہیں اپنی ذات سے الگ نہیں سمجھتا. میں نے لوسی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. ماسٹر ہینری کے حکم کے مطابق مجھے ایک عورت کو قتل کرنا ہے. کس عورت کو؟ لوسی نے حیرت سے دریافت کیا. صرف عورت کے حوالے پر یقیناً اس کے ذہن میں بہت ساری عورتوں کے نام ابھر کر گڑبڑ ہونے شروع ہو گئے تھے. مس مورگن، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن لوسی اس طرح اچھلی تھی جیسے اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں. تو نے ماسٹر کو کیا جواب دیا؟ لوسی نے پریشانی سے پوچھا. میں نے ماسٹر سے وعدہ کر لیا ہے. قتل و غارت گری میری زندگی کی بہترین تفریح ہے. لیکن تم کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ ماسٹر نے تمہیں مس مورگن کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ لوسی نے بدستور سنجیدگی سے پوچھا. ایک مالدار حسین بیوہ ہے. 11ویں شاہراہ پر مورگن پیلس اس کی ملکیت ہے. اجیت، اچانک لوسی نے کہا. کیا تمہارا خیال ہے کہ ماسٹر ہینری مس مورگن کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ممکن ہے. میں نے لوسی کو بھرپور نگاہوں سے گورتے ہوئے کہا. زر اور زن کے حصول کی خاطر انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ماسٹر ہینری کو ان دونوں چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. پھر؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا. کوئی پرانی عداوت؟ نہیں، لوسی اپنا نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی. جو شخص ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے کسی دشمن کو عبرتناک حالات سے دوچار کر کے ایڑیاں رگڑ کر مرنے پر مجبور کر سکتا ہے، وہ لندن میں موجود ہوتے ہوئے مس مورگن کو قتل کرانے کے لیے کسی اور کی خدمات کیوں حاصل کرے گا؟ اوہ، میں نے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے پوچھا. کیا میں یہ سمجھوں کہ مس مورگن کے قتل کے ذریعے مجھے کسی سازش کا شکار کیا جا رہا ہے؟ ماسٹر ہینری کی ذات سے تمہیں اتنی چھچوری حرکت کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے، لوسی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. لوسی ڈارلنگ، میں نے اس بار رابرٹ کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے لوسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں کھینچ لیا اور کہا. میرا خیال ہے کہ مس مورگن کے تذکرے نے تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا ہے. کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ تم نہیں سمجھتے اجیت، مس مورگن کی موت تمہارے لیے کچھ دشواریاں بھی پیدا کر سکتی ہے. مجھے یقین ہے ماسٹر نے تمہیں ہوشنگ کے ساتھ الجھانے کی کوشش کی ہے. ہوشنگ کے ساتھ الجھانے کی کوشش؟ میں نے بظاہر حیرت سے دریافت کیا. بھلا ہوشنگ کا اس معاملے سے کیا سروکار؟ مس مورگن ہوشنگ کی محبوبہ ہے، لوسی نے اس بار کھل کر کہا.
ہوشنگ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ آج کل اس کا قیام بھی مورگن پیلس میں ہے، اور ایسی صورت میں تمہارا وہاں جانا اور مس مورگن کو قتل کرنا۔ ماسٹر ہنری یقیناً عظیم اور لامحدود قوتوں کا مالک ہے، میں نے لوسی کی بات کاٹتے ہوئے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اگر مس مورگن ہوشنگ کی محبوبہ ہے تو میں اسے بڑی اذیت ناک موت ماروں گا۔ ماسٹر نے مجھے ایک سنہری موقع عنایت کیا ہے لوسی ڈارلنگ، مس مورگن کا قتل ایک خوبصورت انتقام بھی ہوگا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہوشنگ نے ایک بار اپنے آدمیوں کی موجودگی میں مجھ سے کس بےہودہ لہجے میں گفتگو کی تھی۔ مجھے یاد ہے، لیکن تم اگر گھبرا رہی ہو تو ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال پھینکو، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تنہا حالات سے نمٹ لوں گا۔ اجیت، مجھے غلط مت سمجھو، تم میرے محسن ہو، اس لیے میں تمہیں حالات سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، ورنہ لوسی بھی موت سے نہیں ڈرتی۔ تمہاری خاطر اگر میری جان بھی کام آئی تو میں کبھی دریغ نہیں کروں گی، لوسی نے جذباتی انداز میں کہا، پھر بے اختیار بڑھ کر میری آغوش میں سمٹ گئی۔ میں نے پلٹ کر رابرٹ کی جانب دیکھا، لیکن وہ کرسی جس پر کچھ دیر پہلے رابرٹ موجود تھا خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔